ایثار کے ساتھ ساتھ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا جہاں انسانوں کے درمیان فاصلے کم کرتا ہے، وہاں راحت قلب اور حقیقی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ سامعین، ان باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی حقیقی امر ہے کہ جب انسان لالچ میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، اور یہی حالات اس وقت مری میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خوبصورت شہر تخلیق کیا، ہم پاکستانیوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے پاکستان میں ایک خوبصورت جنت نما، جنت نظیر شہر مری ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہماری وقتی لالچ نے، ہماری وقتی غیر احساسی، غیر ذمہ داری نے اس خوبصورتی کو ماند کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ناظرین، اگر ہم اس وقت مری کے حالات، جو آج اس وقت مری کے حالات ہیں، اگر اس پر ہم بات کریں، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ گزشتہ 4 روز میں جو کچھ مری میں ہوا وہ انسانوں کو، احساس رکھنے والے انسانوں کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے اور خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان جب لالچ میں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور یہی آج مری میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہی مری جہاں ہر شاہراہ پر، ہر گلی میں، ہر موڑ پر آپ کو مختلف سیاح نظر آتے تھے۔ خوبصورتی جن سیاحوں کو دیکھنے کے لیے منتظر ہوتی تھی، یا جس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سیاح منتظر ہوتے تھے، آج نہ وہ خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے اور نہ ہی وہ سیاح آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، آخر کب تک ہم شکوہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم دوسروں سے بہتری کی امید لگائے رکھیں گے اور اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ حکومت پاکستان نے مری کی بہتری کے لیے مری کو راولپنڈی سے علیحدہ کر کے مری کو علیحدہ ضلع بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے مطابق مری راولپنڈی ڈویژن کا ایک علیحدہ ضلع ہوگا، جس میں ڈپٹی کمشنر تعینات کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پولیس کی نفری بڑھانے کے لیے تھانے بنائے جائیں گے۔ مری میں 2 نئے پارکنگ پلازے تعمیر کیے جائیں گے اور اپنی گاڑی والے افراد وہاں گاڑیاں بھی پارک کر سکیں گے۔ مری میں شٹل بس سروس چلائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1122 کی اضافی یونٹس بھی مکمل ایکوپمنٹ کے ساتھ قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہوٹلوں کے کرائے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایک لائحہ عمل ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے حکومتی اقدامات، اور اب باری ہے ہماری، کوشش ہم نے کرنی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسے مسائل سے کیسے بچا جائے۔ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، اپنے اندازوں میں، اپنی لالچوں میں کمی کرنا ہوگی، ضرور کمی کرنا ہوگی۔ اگر ہم کمانا چاہتے ہیں تو ایک حد تک کمائیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ حاصل نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے یہ خوبصورتی، یہ نعمتیں اور یہ رحمتیں واپس نہیں لیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مری سے لائیو ہیں ہمارے چیئرمین MR نیوز ریحان روحانی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں، اور مری کی اس وقت موجودہ حالت اور سچویشن کیا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس ٹائم ہم مری میں ہیں، اور مری کی صورتحال یہ ہے کہ موسم پھر خراب ہو رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوٹل بھی خالی ہو گئے ہیں، اور مری بھی تقریباً خالی ہو گیا ہے۔ جو پرسوں یہاں پہ سب سے بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہو کے واپس جا رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی طرف سے رات کو یہ پیغام آیا کہ اگر ہوٹل والے ناجائز کرایہ لیں، ناجائز کچھ کریں تو فوراً FIR درج کرواؤ تھانے میں، اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ماحول خراب ہے، پھر امید ہے کہ شاید برف باری دوبارہ ہو، اس لیے MR نیوز کی ٹیم اور MR نیوز کے چیئرمین اب ہم دوبارہ اپنے آفس اسلام آباد میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پہنچ کے میں اپنے آفس بلیو ایریا اسلام آباد میں دوبارہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔